بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی غریب عوام پہ مسلسل بمب گرایا جا رہا ہے اور وہ ہے مہنگائی کا بمب۔ اور وزیر اعظم عمران خان صرف این آر او کی بات کر رہے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا۔ نہ دے یہ این آر او، کون کہہ رہے کہ یہ این آر او دیں ہی نہ این آر او۔ کرمنلز کو این آر او دینا بھی نہیں چاہیے، لیکن غریب عوام کو این آر او سے کیا کنسرن ہے؟ پاکستان میں بہت سے غریب لوگ ایسے ہیں کہ جو بمشکل اتنا کما لیتے ہیں کہ وہ 2 وقت کی روٹی ہی کھا سکیں، لیکن جب 2 وقت کی روٹی ہی اتنی مہنگی ہو جائے گی تو پاکستان کی غریب عوام کہاں جائے گی؟ آج کسان پورٹل کی ابتدائی تقریب میں بھی وزیر اعظم عمران خان کی زبان پہ این آر او نہیں دوں گا کے نعرے تھے، بلکہ اب تو سچ یہ ہے کہ ہماری غریب عوام کو این آر او سے نفرت ہونے لگ گئی ہے۔ یہ حکومت تبدیلی کی بیس پہ بنی تھی کہ ہم تبدیلی لائیں گے، تو یہ کیا تبدیلی آئی ہے کہ 3 سال میں مہنگائی کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حکومت غریب کو ریلیف نہیں دے رہی، غریب کو تکلیف دے رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ وہ مہنگائی کو خود مانیٹر کریں گے، لیکن کیا رزلٹ نکلا؟ کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلا۔ غریب کے لیے تو جینا مشکل ہو گیا ہے، اس کے لیے جینا مشکل اور مرنا آسان ہو گیا ہے۔ رہی صحیح کسر بجلی کے بلوں میں اضافہ کر کے انہوں نے پوری کر دی ہے۔ فی یونٹ بجلی 1 روپیہ 68 پیسے بڑھا دی گئی ہے اور وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح اس کا ملبہ بھی سابقہ حکومت میں ڈالا گیا ہے کہ یہ جو سابقہ حکومت تھی اس کی وجہ سے یہ بجلی کا بل بڑھایا گیا ہے، بجلی کے بل کے ریٹس بڑھائے گئے ہیں۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، 3 سال سے آپ سابقہ حکومت کی جو غلطیاں ہیں ان کو نہیں سدھار سکیں تو آگے چل کے آپ کیا کریں گے؟ ایون میں آپ کو بتاؤں کہ ادویات، دوائیں جو کہ بیسک نیسسٹی ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے اسے دوائی لازمی چاہیے ہوتی ہے، 3 سال میں 12 دفعہ ان دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اور معلومات ہیں کہ پاکستان میں ادویات بھارت، بنگلہ دیش اور ترکی سے بھی مہنگی ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو ذرا پیٹرولیم کے بارے میں بتا دوں کہ وفاقی وزراء بڑا کہتے ہیں کہ پیٹرولیم جو ہے، پیٹرولیم مصنوعات باقی دوسرے ممالک کی نسبت پاکستان میں سستی ہیں، تو لگتا ہے کہ یہ بھی مہنگی ہونے لگی ہیں، دوسرے ممالک کے برابر پہنچ جائیں گی یا ان سے بھی مہنگی ہو جائیں گی، کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں 10 روپے تک کے اضافے کی خبریں پھر آ رہی ہیں۔ اچھا، اگر ہم عام اشیاء کی بات کریں تو یوٹیلٹی سٹورز پر مختلف برانڈز کے گھی کی قیمتوں میں 40 سے لے کر 1090 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے گھی کی قیمت میں 109 روپے فی کلو کا اضافہ کر دیا ہے اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے جس کا اطلاق فوری ہو جائے گا۔ یوٹیلٹی سٹورز پر ملنے والے گھی کی فی کلو قیمت میں 109 روپے اور 10 لیٹر کین میں 1090 روپے کا ہوشربا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اس اضافے کے بعد جو ڈالڈا گھی ہے وہ پہلے 10 لیٹر کین 2500 روپے میں ملتا تھا، لیکن وہ اب 3590 روپے کا ہو گیا ہے۔ اسی طرح یوٹیلٹی سٹور پر 5 لیٹر کوکنگ آئل کی قیمت میں 463 روپیز کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ من پسند کوکنگ آئل کی قیمت 465 روپے تک بڑھا دی گئی ہے، جس کے بعد من پسند کوکنگ آئل جو کہ 5 لیٹر آپ کو پہلے 1245 کا ملتا تھا وہ اب 1710 روپے کا ملے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ جب بجلی کے بل زیادہ آئیں، ہر چیز پر ٹیکس لگ رہا ہو تو سمجھ لینا کہ حکمران کرپٹ اور چور ہیں، کیونکہ جب کسی ملک کا وزیر اعظم اور وزیر خزانہ چوری کرتا ہے تو وہ عوام ان کی کرپشن اور چوری کی قیمت مہنگائی کے ذریعے ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو عمران خان کنٹینر پر کھڑے ہو کر کرتے تھے، اور اس وقت ان کے سپورٹرز تالیاں بھی بجاتے تھے اور ڈانس بھی کرتے تھے، اور آج یہی باتیں کوئی اور کرے تو ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ اور ابھی تو یہ آئل کے قیمت بتائیے کہ آئل کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، ابھی یہ بعد میں درجہ دوم کے گھی کی قیمت بتائیں گے اور درجہ اول کے گھی کی قیمت بھی بتائیں گے، کیونکہ ابھی یہ نہیں بتا سکتے، یہ حکومت ابھی نہیں بتا سکتی کہ عوام گھبرا نہ جائے ایک ہی دن میں اتنی ساری بری خبریں سن کر۔ اچھا، میں اب اپنی دوسری خبر کی طرف چلتی ہوں۔ کوئی ایسا پیشہ نہیں ہے جو بدتمیزی نہ کرتا ہو، ایک ڈاکٹری شعبہ ہی رہ گیا تھا، وہ بھی اپنی اوقات اب دکھا گیا ہے۔ ڈاکٹری شعبہ مقدس اور عبادت کا درجہ رکھتا ہے، لیکن ایک بد اخلاق اور غصے سے بھرا ہوا جانگلی ہمارے ملک پاکستان میں ٹپک پڑا ہے۔ ہوتا کچھ ایسے کہ رات کا ٹائم تھا اور پولیس اہلکار ناکے پہ تھے، اتنے میں ایک کالی گاڑی آتی ہے تو پولیس اہلکار اس کو روکتے ہیں۔
अब उस गाड़ी में एक अमीर बिगड़ा हुआ डॉक्टर बैठा था। जब उसकी गाड़ी रोकी गई तो उसे बहुत गुस्सा आया कि मेरी गाड़ी क्यों रोकी, तुम लोग की ये जुर्रत कैसे हुई कि तुम लोगों ने मेरी गाड़ी रोकी है। उसके बाद ये डॉक्टर गाड़ी से बाहर निकलता है और पुलिस एहलकारों से झगड़ा करना शुरू कर देता है। झगड़ा भी करता है और साथ में मुग़लज़ात भी बकता है। और फिर उसके बाद इसी जब ये झगड़ा कर रहा होता है तो इसी ड्यूरेशन में एक पुलिस एहलकार इसकी वीडियो बनाना शुरू कर देता है। और वीडियो बनाने के बाद फिर इसको और इसके साथी को गिरफ़्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे लगता है कि इसमें इस डॉक्टर का कसूर नहीं है। अगर सोचा जाए तो इसने पुलिस वाले को गाली नहीं दी बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को गाली दी है। अब भी अगर इन इदारों में कोई गैरत नाम की चीज़ मौजूद है तो ये अमीरों की चापलूसी करने के बजाय कानून सब के लिए बराबर पर अमल दरामद करे, ताकि कोई भी आइंदा ऐसा काम ना कर सके। जब तक खुलफ़ाए राशिदीन के तरीके पर हुकूमत नहीं की जाएगी, हम ऐसे ही ज़लील ख्वार होते रहेंगे। अगर ये आदमी तालिबान की हुकूमत में ऐसा करता तो इसे कोड़े पड़ने थे। वैसे तो अब भी अगर सुबह दोपहर शाम दो दो छितर और एक एक डंडे से इसकी तवाज़ो की जाए तो इसकी तबीयत बेहाल हो सकती है। लेकिन अगर तबीयत फिर भी ज़्यादा ख़राब रहती है और मुँह इसका बंद नहीं होता तो इसे थाने में डाला जाए। और अगर थाने में भी इसकी तबीयत ठीक नहीं होती और इसकी ज़बान बंद नहीं होती तो दो दो थप्पड़ों की खुराक जारी रखनी चाहिए, ताकि दूसरे तमाम डॉक्टर आइंदा एहतियात करें। एनीवेज़, मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर दे और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दे ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।